بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ماہم کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ ماہم کہانی کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں 6 ایپیسوڈ کی طرف۔ رات کا کھانا سر شام ہی کھا لیا گیا۔ کھانے پر خصوصی اہتمام تھا۔ چکن پلاؤ، چکن جلفریزی، 3 قسم کے کباب، سلاد، کسٹرڈ، کھیر وغیرہ۔ فضا نے یہ کھانا آپا کے ساتھ مل کر تیار کیا تھا اور اب اسی بے تکلفی سے کھا بھی رہی تھی، جبکہ ایمان کا جی پہلے نوالے سے ہی اوک گیا۔ اسے کھانے سے دھوئیں کی مہک آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کھانا اچھا نہیں لگا پتر؟ تائی ماں کی نظریں گویا اسی پہ تھیں۔ اس کے چہرے کے بیزار کن زاویے کو ولید نے بطور خاص نوٹس کیا اور ناگواری سے چہرہ پھیر لیا، جبکہ وہ تائی ماں کے اس سوال پہ گڑبڑا گئی کہ تاؤ جی کے علاوہ دادو اور عاقب بھی ہاتھ روک کے سوالیہ نگاہوں سے اسے تکنے لگے تھے۔ نہیں، یہ بات نہیں، بس مجھے اتنی ہی بھوک تھی۔ اس نے بات بنانا چاہی کہ جتنی بھی بے مروت سہی، مگر بہرحال وہ ان پیارے لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لے، ابھی تو نے کھایا ہی کیا ہے؟ اتنی چڑی کا پیٹ بھرنے جتنا تو نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالے وہ بھی یوں ہی پڑے ہیں۔ کھا پتر، کھا آرام سے۔ تاؤ جی نے خود اس کی پلیٹ بھر دی۔ کباب، دہی بھلے، سلاد، سالن، منٹوں میں اس کے آگے اتنی ساری چیزیں پیش کر دی گئیں۔ محض تاؤ جی کا دھیان خود سے ہٹانے کی خاطر وہ کباب ٹھوسنے لگی اور پھر سب سے پہلے وہی دسترخوان سے اٹھی تھی۔ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے؟ کچھ دیر بعد ہی اشر اٹھ کر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ جو باہر برآمدے میں کھڑی گہری ہوتی رات اور آسمان پہ امٹتے بادلوں کو خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی، ذرا سا چونکی اور پھر تلخی سے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں۔ اس کے انداز میں محسوس کیا جانے والا نخوت تھا، مگر اشر نے پھر بھی کوئی تاثر نہیں دیا۔ کچھ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے گھورنے پہ خفیف سا مسکراتے ہوئے گویا وضاحت دیتے ہوئے بولا تھا، دیکھیے نا، ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز میں دلچسپی ہوتی ہے، جیسے مجھے کھیلوں میں، عاقب بھائی کو کتابوں میں، جبکہ ولی بھائی کو کمپیوٹر میں، اور ہماری آپا کو اپنے شوہر اور بچوں میں، اماں کو گھرداری میں، ابا کو اپنے کھیتوں اور فصلوں میں۔ اس نے بے تحاشا گھورنے پہ دانت نپوستے ہوئے بے تکلفی سے کہا تھا۔ بھئی، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ ویسے اس وقت آپ کو یہاں کھڑی دیکھ کر پتہ ہے مجھے کیا خیال آیا تھا؟ وہ بڑی رازداری سے بولا۔ ایمان نے کسی قسم کا اشتیاق اور دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ تب بھی وہ اس ٹون میں بولتا رہا تھا جیسے آسمان پہ تنہا اداس چاند۔ آپ ہمیشہ ہی اتنی خاموش رہتی ہیں، یا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ پھر بے تکان سوال کر رہا تھا۔ ایمان نے اچاٹ نظریں اس پہ جمائیں اور نہ روٹھے پن سے بولی تھی، دوسری بات زیادہ صحیح ہے۔ اسے خبر بھی نہ ہوئی اور اس کے پیچھے دروازے پر رکے کھڑے ولید حسن کی پیشانی پہ اس کے جواب نے ناگواری کے احساس کو یکخلط دوگنا کر دیا تھا۔ اشر! انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کسی قدر بلند آواز سے پکارا۔ وہ دونوں ہی چونک کر مڑے تھے۔ اپنے کمرے میں جاؤ، کبھی اسٹڈی پہ از خود بھی توجہ دے دیا کرو، وہ برہمی سے کہہ کر لمبے ڈگ بھرتا صحن اور ڈیوری کو عبور کرتا بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ایمان کو اس کا رویہ بہت شدت سے محسوس ہوا تھا۔ ایک توہین آمیز سا احساس اسے چھو کر گزر گیا۔ چلتا ہوں، لگتا ہے بھائی کا مزاج آج گرم ہے۔ ویسے اگر آپ کو میری کمپنی کی ضرورت ہو تو میں دل و جان سے حاضر ہو جاؤں گا، وہ کھلکھلاتا ہوا کہہ کر بیٹھک میں گھس گیا۔
ایمان وہیں کھڑی ہوئی ہونٹ چباتی رہی، ولید کے گھوڑنے پہ عذر کرتی رہی تھی۔ گھر کے دیگر افراد کی طرح اس نے نہ تو اسے اہمیت دی تھی نہ ہی اس پر خصوصی توجہ۔ اس نے جانا تھا جیسے وہ اسے خصوصی طور پر نظر انداز کرتا رہا ہو، مگر کیوں؟ ایمان کی نازک طبع پہ ناگوار سا بوجھ پڑ گیا۔ کیوں کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بہت قابل ہے؟ اس نے متنفر سے سوچا، اور اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹک گئی تھی۔ کہیں اسے ہمارا یہاں آنا برا تو نہیں لگا؟ یقیناً یہی بات ہے۔ اس نے اپنی سوچ پہ خود ہی تصدیق کی مہر بھی ثبت کر ڈالی۔ اس خیال کا پختہ ہونا تھا کہ اس پل گویا اس نے ولید سے ایک سر باندھ لیا تھا جو آنے والے وقتوں میں شدید تلخی کا باعث بن جاتا۔ ہائی اینگری گرل۔ انہیں رہائش کے لیے بالائی حصہ دیا گیا تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ آگے برآمدہ، جسے یقیناً موسموں کی شدتوں سے محفوظ رکھنے کی غرض سے بھاری چھتیں لگائی گئی تھیں۔ چھوٹا سا کچن بھی تھا، واش روم کی سہولت بھی موجود تھی، چھت پختہ تھی۔ دونوں کمروں کے بیچ دروازہ تھا جسے بند کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ ایک ہی کمرے میں فضا نے سب کے سونے کا انتظام کر لیا تھا۔ 2 سنگل نواری پلنگ موجود تھے۔ دائمہ اپنا پلنگ وہاں بچھوانا چاہ رہی تھی، مگر فضا نے منع کر دیا اور دوسرے کمرے میں بچھا میٹریس اٹھا کر اپنے سونے کا انتظام کر لیا۔ یہ ان کی آمد سے قبل یقیناً تینوں لڑکوں کے کمرے تھے۔ ایک اسٹڈی کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور دوسرے میں سویا جاتا تھا۔ فضا نے ساری سیٹنگ ویسے ہی رہنے دی۔ پہلی رات تو ایمان کو سرے سے نیند نہیں آئی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کے جب جسم اکڑ گیا تھا، اٹھ کر خاموشی سے ٹیرس پہ آ گئی۔ ٹیرس کا یہ دروازہ بیرونی گلی میں کھلتا تھا جس کے سامنے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ اس کے آگے نہر بہتی تھی۔ ایمان کو یہاں سے نظارہ کرنا بہت بھایا تھا، جبھی وہ اکثر وہاں آ کھڑی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہیں کھڑی تھی جب عشر کی آواز پہ گردن موڑ کر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سے اپنی سابقہ شغل میں مصروف ہو گئی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ بڑھ کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ یہاں ہے ہی کیا ایسا قابل ذکر دیکھنے کو؟ اس کا لہجہ یہاں آ کر ایک مخصوص تلخی اور تمسخر کا شکار ہو رہا تھا۔ لگتا ہے آپ کو ہمارا گاؤں بالکل پسند نہیں آیا۔ مجھے تم بھی پسند نہیں آئے۔ صرف گاؤں کی بات مت کرو۔ اس کا موڈ بے حد خراب تھا، اور جب وہ اداس ہوتی یا مزاج برہم ہوتا تب وہ یوں ہی بے حس ہو جایا کرتی تھی اور شفاف بھی ہو جایا کرتی تھی۔ یہ فضا کا خیال تھا اور کسی قدر درست تھا۔ عشر کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا، مگر وہ بہت سرعت سے خود کو سنبھال چکا تھا۔ دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے ہمارا گاؤں ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ آئیے نا میں آپ کو گاؤں دکھا کر لاؤں۔ مجھے نہیں دیکھنا۔ اس نے اسی نخوت سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں کالج سے آتے ہوئے فرائی فش لایا ہوں۔ فضا آپی نے اب تک پلیٹوں میں نکال لی ہوگی۔ میں آپ کو بلانے آیا تھا۔ دیکھیے، باتوں میں بالکل بھول ہی گیا۔ وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کر کہہ رہا تھا، مجھے نہیں کھانا، لیکن آپ کو تو بہت پسند ہے۔
وہ کسی قدر اچھبے سے بولا، تمہیں الہام ہوا ہے کہ مجھے پسند ہے؟ وہ جھلانے لگی۔ اب کی مرتبہ اشر کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکان بکھر گئی۔ جن لوگوں سے ہمیں محبت ہو، جن کی ذات سے دلچسپی ہو، ان کی پسند اور ناپسند کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ وہ بڑے جارحانہ انداز میں اسے گھور کر ڈانٹنے کے انداز میں بولی تو اشر ڈرنے کی اداکاری کرتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ بے فکر رہیں، میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، قسم سے۔ گڈ، ورنہ میں ابھی تمہارا چوکھڑا سینک کے رکھ دیتی۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تو وہ اس کا موڈ بدلا ہوا پا کر بھی ساختہ ریلیکس ہوا تھا۔ مجھے بہت ہمدردی ہو رہی ہے اس بیچارے سے، جس کا مستقبل آپ کے ساتھ تاریک ہونے والا ہے۔ وہ شرارتاً بولا اور پھر زور سے ہنستا ہوا نیچے بھاگ گیا۔ آ جائیں اگر فش کھانا ہے تو۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے ہانک لگا رہا تھا۔ کچھ سوچ کر ایمان بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی